اللہ. آخر تک تمام دوست کہتے سبحان اللہ. کر پیدا محمد حبیب دے وچ سب رب کتنا انعام کیتا. سب مل گئے آسر نبیاں دے سرکار محمد عربی دا. کو پکڑو عمر عثمان علی, کو پکڑو عمر عثمان علی, سب رتبے عظمت والے ہیں. اے جان نثار تے لجبر ہر یار محمد عربی دا. تیری قسمت بدل نظیر میری توجہ, تیری قسمت بدل نظیر میری. میرا خوش بختہ وچ کیا ہوا, اتبار کے خواب وچ ہو جاتا دیدار محمد عربی. میری قسمت بدل نظیر میری, میرا خوش بختہ وچ نہ ہوا, اتبار کے خواب وچ ہو جاتا دیدار محمد عربی دا. راجہ گرامی میں نے عرض کیا کو پکڑو عمر عثمان علی, سب رتبے عظمت والے ہیں. آخری کلام مختصر سے دو دن شو کر کے استاد محمد کو دعوت دیتا ہوں سیدنا صدیق اکبر پہ کہ اصلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا, اصلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا. اس شخص کا انکار ہے, انکار نبی کا. ملنا ہو اگر اس سے, ملنا ہو اگر اس سے تو آسان پتا ہے. ملنا ہو اگر اس سے تو آسان پتا ہے. اس شخص کا دربار ہے دربار نبی کا. جناب نادر صدیقی صاحب کا لکھا ہوا کلام آخری شعر پڑھتا ہوں. اصلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا, اس شخص کا انکار ہے, انکار نبی کا. ملنا ہو اگر اس سے تو آسان پتا ہے. اس شخص کا دربار ہے دربار نبی کا. اور کچھ لوگ, اللہ علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں, کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی, کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی. صدیق میں کرتے رہے دیدار نبی کا. کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی, صدیق میں کرتے رہے دیدار نبی کا. راجہ گرامی مجھے شاہ صاحب نے اعلان کے لیے کہا 16 نومبر بروز پیر کو رحمان سیدی میں عظیم الشان محفل نعت منعقد ہو رہی ہے, جس میں خصوصی نعت حضرت مولانا شاہد مولانا حافظ صاحب پڑھیں گے اور خصوصی خطاب جناب نادر صدیقی صاحب جو میں نے آخر میں 2 شعر پڑھے یہ انہی کے لکھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں بھی بڑی خطابت کا موقع عطا فرمایا ہے. اور 13 نومبر بروز جمعۃ المبارک بعد نماز جمعۃ المبارک آپ کی جامع مسجد میں ایک عظیم الشان محفل نعت منعقد ہو رہی ہے, جس میں خصوصی نعت حضرت مولانا شاہد مولانا حافظ صاحب فرمائیں گے. اور ان کے علاوہ بھی دیگر سراخان رسول بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں گے. میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں. عالمی شہرت یافتہ سراخان رسول استاد العلماء استاد محترم حضرت مولانا شاہد مولانا حافظ صاحب کو میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے. نعروں کی دھن میں استقبال کرنا ہے نعرہ تکبیر, بلند آواز سے نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, دونوں ہاتھ بلند کر کے زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ, شان صحابہ, شان اہل بیت, نعرہ تکبیر. حضرت مولانا شاہد مولانا یہ ایک اور اعلان سماعت فرمائیں. 14 نومبر بروز ہفتہ 82 میں ایک منعقد ہو رہی ہے, جس میں خصوصی خطاب صاحبزادہ حضرت مولانا سید فیصل ندیم شاہ صاحب برکاتہ العالیہ کا خصوصی خطاب ہوگا. اور خصوصی نعت ان کو ملت کے عظیم سراخان رسول جناب سید سلمان گیلانی صاحب اور استاد محترم حضرت مولانا شاہد مولانا حافظ صاحب ان کی خصوصی نعت ہوگی. میں تمام دوستوں کو شرکت کی دعوت دیتا ہوں. تو میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں حضرت مولانا شاہد مولانا حافظ صاحب.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تہہ دل سے گزار برادر مکرم حضرت مولانا وحید اقبال صاحب دامت برکاتہ کا کہ ان کی پرخلوص محبت بھری دعوت پر آپ حضرات کے ساتھ ملاقات کا اور آپ کی زیارت کا الحمدللہ شرف حاصل ہوا. آپ حضرات ناطق بہت سن چکے تھے پہلے اور ساتھ ساتھ بیان کیا آپ نے بہت ہی پرغرض سن لیا الحمدللہ. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا اثر باقی رہے. جو باتیں مولانا مفتی محمد رضوان عزیز صاحب دامت برکاتہ نے فرمائی ہے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ان کو سمجھیں اور اس پر عمل بھی کریں. تو آدھا گھنٹہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کلام پیش کریں گے انشاءاللہ. بات چل پڑی تو آدھے گھنٹہ تو کچھ بھی لیں گے, تو نہ چلی تو چلو آدھا گھنٹہ کا گزار تو لیں گے انشاءاللہ. تو مسئلہ نہیں ہے. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے سے آغاز کرتا ہوں. بلا تمہید لہذا فرمائیے. ربی الاول کا مہینہ اس مناسبت سے تین چار اشعار. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی. ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے آئے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شاہ ہر تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترضى شفاعته. هو الحبيب الذي ترضى شفاعته. هو الحبيب الذي ترضى شفاعته لكل هون من الأهوال مقترب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد القرنين والثقلين. محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من عرب والعجم. محمد فخر على بعد شاه السجاد. سبحان محمد فخر على محمد فخر
شاہ عجب ایک دن جبریل سے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں بدلاؤ کیسے ہم عرض کی جبریل نے شاہ بھی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن جیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت خانوی ایک آدمی کے پاس بار بار جاتا تھا حضرت میرے بچوں کے لیے دعا کریں. بار بار جب بھی ملتے یہی کہتا ہے میرے بچوں کی دعا بچوں کے انہوں نے فرمایا کہ بچوں کو لے کے بھی آؤ دکھاؤ تو صحیح دیکھیں تمہارے بچے کیسے ہیں. تو اس نے جا کر پورا مہینہ ان کو سمجھایا کہ تمہیں حضرت کے پاس لے کے جا رہا ہوں ایسے بیٹھنا ہے ہاتھ یہاں رکھنے ہیں نظریں یہاں رکھنی ہے سر جھکا کے رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارے آداب سکھائے. اور مہینے کے بعد جب ان کی تربیت مکمل ہو گئی تو پھر ان کو لے کے آ گیا. اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے تو دو زانوں ہو کے جناب بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں سر جھکایا ہوا ہے نظریں جھکی ہوئی ہیں کوئی بات نہیں. تو انہوں نے پوچھا بھائی کو تم نے بچے لے کے آنے تھے کدھر ہے. انہوں نے کہا کہ میرے بچے ہیں. حضرت نے فرمایا یہ تو میرے بھی باپ لگ رہے ہیں. بچے ہوتے تو کوئی میری ٹوپی کو پکڑتا کوئی ادھر آتا کوئی ادھر آتا کوئی شور مچاتا. یہ اصل کام ہے بچوں کا. تو بچے تو بھائی یہی کام کرتے ہیں. اس وجہ سے اگر آپ حالات کو پریشانی ہو رہی ہے تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ آگے بیٹھو. اگر آپ پیچھے آپ بیٹھے ہیں تو بچوں کو جو کام کرنے دیں آپ اپنا کام کریں. اس لیے بچوں کو ڈانٹنا ہمارے خیال میں بالکل ٹھیک نہیں. چاہے بچے مسجد میں شرارت کریں تو ان کی گنجائش ہونی چاہیے. مطلب ناپاکی نہ پیدا کریں. ان کو پیار سے محبت سے سمجھایا جا سکتا ہے. مگر نہ ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ مسجد میں بچوں کو ڈانٹتے ہیں ساری زندگی کے لیے ان کے دل میں مسجد سے نفرت بیٹھ جاتی ہے. اور نتیجہ کیا نہ کہتے ہیں کہ زندگی بھر مسجد کا رخ نہیں. اس لیے بچے اگر مسجد میں ہوں چاہے دینی مجالس میں ہوں وہ ڈانٹنا نہیں چاہیے پیار سے سمجھانا چاہیے. اور اصل بات یہی ہے کہ آپ جو بڑے حضرات ہیں وہ پہلے سے آگے بیٹھے ہوتے تاکہ آپ کو بچوں کی وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہوتی. لیکن آپ چونکہ بیٹھے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں ہمارا مستقبل ہے. ان سے پیار کے ساتھ ہی بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن آپ حضرات اگر بولیں گے محبت کے ساتھ انشاءاللہ بچوں کی آواز اس میں دب جائے گی. دفعہ محبت سے مل کر کہیں سبحان اللہ. یہ بچوں آپ خاموش رہیے بڑوں کو بولیں ذرا آپ کہیں پیچھے والے حضرات بلند آواز سے آواز تو ہوتی ہے کہ مطلب بول ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے ملاحظہ فرمائیے کلام ایک میں پیش کرتا ہوں. اس ربیع الاول میں اس کو موقع ملا کلام پڑھنے کا تو میں کوشش کروں گا کہ درمیان میں کہیں رکوں نہ. بس اس کے آخر میں وہ لفظ آئے گا نہیں
جب آپ کسی چیز کا انکار کرتے ہیں تو ہاتھ سے کیا اشارہ کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں اشارہ، تو بس آپ نے یہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں کہنے میں، بس سمجھے کہ آپ کی شرکت پوری ہو گئی۔ میں پڑھتا ہوں شعر، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ آپ کو یاد دلا رہا ہوں، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، حشر بھی وہ سب سے کام آئیں گے، حشر بھی وہ سب سے کام آئیں گے۔ کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں، کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ بے کسوں سے امان، بے بسوں ناتواں، خستہ سر بے بدل، تشنہ لب نیم جہاں، سبحان اللہ۔ کبھی کبھی موقع مل جاتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیے، ضائع نہ جانے دیں۔ محبت سے مل کر سارے بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ ہماری پوری زندگی کی محرومی کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم بے بس بھی ہیں، بے کس بھی ہیں، ناتواں بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، لاچار بھی ہیں، یہ سب کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی زندگی سے مایوس نہیں۔ آپ ذرا نکال کے دیکھیے کہ سب سے کم امتحان خودکشی کا وہ کن لوگوں میں ہے؟ مسلمانوں میں۔ اور پھر مسلمانوں میں وہ لوگ جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان میں تو نہ ہونے کے برابر۔ ہم مایوس کیوں نہیں ہوتے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ دوسرا مثال، بے کسوں سے امان، بے بسوں ناتواں، خستہ سر بے بدل، تشنہ لب نیم جہاں، مایوس نہیں کیونکہ دامن مصطفیٰ سب کی چاہے بڑا، 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 دوسرا اور کوئی سہارا نہیں، دوسرا اور کوئی سہارا نہیں، دوسرا کوئی سہارا نہیں، دوسرا کوئی سہارا ہو کے مارتا جو بھی مدینے گیا۔ آخری شعر 2020 کا جو حج تھا وہ تو باہر سے کوئی نہیں جا سکتا، لیکن جو
اس سے پچھلے سال 2014 40 یعنی 2019 تو الحمدللہ پاک نے مجھے بھی توفیق عطا فرمائی حج پہ حاضر حج کے بعد مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے مکہ مکرمہ سے بس میں تو میرے ساتھ سر قابل گجرا والا تو سارے رستے یہی بتایا جاتا ہے معمولوں کے درود پاک پڑھتے ہوئے جانا ہے تاکہ ہمارے جانے سے پہلے پیغامات پہنچتے رہے یا رسول اللہ آپ کے غلام آ رہے ہیں آپ کو درود پڑھتے ہیں تو ہمارا پیغام پہنچ جاتا تو سارے درود پڑھنے بس میں درود و سلام کا ماحول تھا الحمدللہ لیکن جب مدینہ منورہ کی آبادی کے آثار شروع ہوئے تو اس نے یوں ہاتھ اپنے باندھے ہوئے آنکھیں بند ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہانے کہتا تھا کہ اے اللہ تو گواہ رہے کہ میں تیرے حبیب کے شہر میں صرف تیرے حبیب سے ملاقات اور ان کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں میری کوئی دنیا میں غرض نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے وہاں سے صرف آپ کے حبیب کی ملاقات کے لیے یہ بات وہ کہتا تھا اور اتنا روتا تھا حتیٰ کہ گنبد خضرا بس سے نظر آ رہا تو پھر جو وہ ماہی کے آپ کی طرح تڑپا ہے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ تو اس کو محبت اس کی تڑپ اس کا تھوڑا سا ذرہ مجھے بھی نصیب ہو میں جانتا ہی وہ کون تھا پاکستانی گجرا والا کا تھا تو یہ جب میں نے شعر پڑھا تھا اس کو نعت کو تیار کیا تو پھر وہ مجھے بندہ یاد آیا کیا کہتا تھا وہ اس کی وارثی کو دیکھ کر اور یہ جو ہمارے پنجاب والی عورتیں جاتی ہیں ایک بڑا خوبصورت جملہ بن جا کر کہتی ہیں پنجابی عورتیں کہتی ہیں سرکار کا روزہ کتنے ہے کہتی ہیں سرکار کا روزہ کتنے ہے کملی والے کا روزہ کتنے ہے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں ان کو پیاس ہوتی ہے تو وہ پیاس پوچھتی نہیں ہے تو پھر وہ پوچھتی ہے لوگوں سے سرکار کا روزہ کتنے ہے اس سوال کے اندر جو محبت پوشیدہ ہے کیا کہنے اس کو اب سنیے گا شعر ہو کے معرفتا جو بھی مدینے گیا سبز گنبد کو بس بسے پار ہے ساری دنیا میں ساسی دل رما ساری دنیا میں ساسی دل رما دوسرا اور کوئی نظارہ نہیں دوسرا اور کوئی نظارہ نہیں دوسرا جو تھک گئے ہیں وہ آواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ کیا بات ایڈی سوکی گل سمجھ میں تسی اتنا ٹائم لگا چلو بہرحال سبحان اللہ تے کیا یہ بھی جنت کی درخت لگ جانا انشاءاللہ یہ تے بھی کوئی دل کے سبحان اللہ آخر میں ایک نعرہ ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر تو ویسے میں اس کے لیے تیار ہوں آپ جان چھوڑنا نہیں ہے لیکن اگر آپ نعرہ لگانا چاہتے ہیں اور خود بھی لگانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ کوئی زبان بھی خاموش میں پہلا مصرع پڑھتا ہوں اس کے بعد جب نعرے بھی پڑھوں گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اور جو آپ کے دل میں محبت ہے اس پر یقین کرتے ہوئے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ سب کی زبان پر خود بخود جاری ہوگا کیا جاری ہوگا سنیے گا وہ نبیوں میں
سنیے گا نعرہ میرے ساتھ مل کے پڑھنا وہ نبیوں لقب محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان اس کا جیت ہے بابا صاحب بولتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے محبت سے مل کر محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان لیکن وہ رہنمائی تو خدا نے زمین پر کون سے ستارے بچائے اس کو آپ نے فرمایا اصحابی میرے صحابہ ستاروں کی اب یہ جس کی بھی ابتدا کرو گے ہدایت یہ وہ ستارے جب آئے زمین پہ جب آئے زمین پہ محمد ہمارے خدا نے زمین
ستارے اٹھے سلسبیلے اٹھے سلسبیلے عرب سے نظارے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے نواسے جو روئے وہ روئے محمد وہ جب تک نہ سوئے نہ سوئے محمد آپ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے کہ نواسے تھے آپ کے یہ دونوں ہر انسان کی نسل مرد سے چلتی ہے لیکن صرف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اعزاز کہ آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے تو یہ اس وجہ سے آپ کے نواسے بھی ہیں اور آپ کے بیٹے اور ان کے ساتھ پیار کا عالم کا آپ وہاں سے آتا ہے کہ آپ ان کو چنتے بھی تھے ان کو سنتے بھی تھے اور پھر اپنی زبان ان کو چسواتے ہیں اور ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا کہ ان کی زبان کو بہت چوستے تھے انتہائی مقام ہے کیا بات سبحان اللہ بس آپ نے فرمایا سیدہ شباب جس سے ان دونوں میں لڑائی کی اس سے ہماری بھی لڑائی جس سے انہوں نے سنا کی اس سے ہماری بھی سنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے سنا کی تو ہماری بھی ان سے اور یزید سے لڑائی کی ہماری بھی ان سے اب سنیے گا شعر نواسے جو روئے محمد وہ جب تک نہ سوئے نہ سوئے محمد تو محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے اور آپ کی جان چھوڑنا کہہ دو سبحان اللہ وہ عاشور کا محمد کا پلوا جو مقتل میں دینوں لہو دے رہا وہ عاشور کا جو مقتل میں دینوں لہو دے رہا تھا یہ کہتے ہیں کہ سینوں پہ کھائے ہیں بھالے محمد ہمارے بڑی شان والے ہاتھ اٹھا کر سب
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم